نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے والے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ بھائی صاحب سارے کارڈز عمران خان کے پاس چلے گئے ہیں اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ حکومتی اتحادیوں کا بھی کانٹیکٹ ہے، تو ہم مرکز میں کسی بھی وقت اگر کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا کہہ دیں صدر صاحب تو اس حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ پنجاب گیا، خیبر پختونخوا پہلے ان کے پاس تھا، مرکز بھی خطرے میں پڑ گیا، کیا کرنے جا رہی ہے نون لیگ؟ دیکھیں، نون لیگ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یہ بدقسمتی سے وہ فیصلہ تھا جو پاکستان میں ہر بچہ بھی جب سے بینچ بنا ہے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو فیصلوں کی جو ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج موقع تھا کہ سپریم کورٹ اپنی ساکھ بھی بحال کرتا، عوام کا عدل کے نظام پر جو اعتماد ہے اس کو بھی بحال کرتا۔ فیصلے کی بات نہیں، فیصلہ جو مرضی آئے، لیکن جس طرح سے فیصلہ ہوا، اگر یہی فیصلہ پورے فل بینچ سے آتا اس کی ایک حیثیت ہوتی، کیونکہ اس فیصلے نے جو اس سے پہلے فیصلہ آیا تھا اس کی مکمل نفی کی ہے، اور جس اصول پر وہ فیصلہ ہوا اس اصول کی بھی نفی کی ہے۔ اب ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو قبول کیا ہے، ورنہ ملک میں انتشار ہی پھیلتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جو نہ اس کو تاریخ قبول کرے گی اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ بہرحال ہو چکا ہے، اب ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم نے مشکل حالات میں حکومت لی، بڑے مشکل فیصلے کیے، ان کی سیاسی قیمت ادا کی، اور ہمارا مینڈیٹ ہے کہ 17 اگست 2023 تک ملک میں حکومت کریں۔ اگر تحریک انصاف کے پاس کوئی طریقہ ہے آئینی ہٹانے کا تو سو بسم اللہ۔ ایسا مگر وہ آئینی طریقے سے اگر آپ کو ہٹائیں گے اور مرکز میں حکومت آپ کی چلی جاتی ہے اور الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت، اور ان کی حکومت کے تحت جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، الیکشن کمیشن کرا رہا ہوگا تو آپ کو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ خود تحریک انصاف سے بات کریں کہ جی آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب ڈیزالو کریں، مرکز ڈیزالو کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ ڈیزالو کرتی ہے، بلوچستان میں بات کی جاتی ہے اور جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں؟ سر دیکھیے، عوام کے فیصلے، عوام کا مینڈیٹ، یہ نیگوشیشن سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ آج ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں نہیں ہے۔ آج ملک کے مسائل کا حل اس ملک کے معیشت کو استحکام دینے میں ہے، اور جو یہ سارا تماشا جو عدالتوں میں لگا ہے اس نے مزید انتشار پیدا کیا ہے۔ آج ہم سب کو مل کر ملک کو استحکام دینا ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ فوج ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے معاملات کا احساس کریں۔ ملک کی مسائل جو ہیں تشویشناک ہیں، ان کو حل کرنا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کرتی ہے۔ آج الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اچھا، مگر آپ ابھی نواز شریف صاحب سے بھی ملے، کیا ان کو اس بات کا واقعی ادراک ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ادارے ہیں اور ہمارا ووٹ کو عزتوں کا جو بیانیہ ہے تو وہ کمپرومائز ہو گیا؟ اوپر سے کیا واقعی آپ لوگوں کو پر دباؤ ہے کہ اکتوبر تک الیکشن کال کر دیں؟ نہیں، اکتوبر کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن تو حکومت جب فیصلہ کرے، جب کولیشن پارٹنرز فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنی، اس وقت ہوگا۔ لیکن جو مجھے علم ہے کہ ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے کہ حکومت اپنی ٹرم انشاءاللہ پوری کرے گی۔ مگر نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرم پوری کریں؟ خبریں آئی کہ وہ ناراض ہیں کہ سارے کے سارے معاملے میں 100 دن کے اندر اندر پارٹی کا بیانیہ بھی گیا، پارٹی کی کارکردگی کا بیانیہ بھی گیا، یہ ہم نے پوری مصیبت بھی اپنے سر لی، اور پھر اداروں کی طرف سے دباؤ بھی ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں، یقیناً جو حکومت بنی وہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ ملک کے مفاد میں ہوا۔ سیاسی مفاد تو یہ تھا کہ آپ عمران خان کو چلنے دیتے یا فوری الیکشن میں جاتے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ملک 7 مہینے کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو متحمل ہو سکتا تھا۔ جس نہج پر آپ پہنچ چکے تھے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ چند ہفتے میں ڈیفالٹ کر جاتے، ہماری حالت سری لنکا والی ہوتی۔ آج ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ آج اگر کاف لیگ کو پنجاب حکومت ملی ہے، اب آئین کے اندر رہ کر کام کریں، تمام حکومتیں کام کریں، 17 اگست تک کام کریں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں۔ آج یہی ڈکٹیشن ہے عوام کی مینڈیٹ کی، اور یہی
طریقہ ہے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کا. مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم پنجاب حکومت اس طریقے سے چلنے نہیں دیں گے. اب ظاہر جو پارٹی کا قائد ہیں چودھری شیراز حسین صاحب, ان کے پاس بھی اختیار ہوگا, تو آپ لوگ انہیں نہیں چلنے دیں گے, وہ آپ کو وفاق میں نہیں چلنے دیں گے. ملک میں کوئی سیاسی استحکام نہیں آیا ہے اور نہ ہی معاشی استحکام آیا ہے. آج اوپن مارکیٹ میں $235 کا ڈالر مل رہا تھا, تو معاشی حوالے سے بھی انسرٹینٹی موجود ہے, سیاسی حوالے سے بھی انسرٹینٹی موجود ہے. آپ لوگوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کو حکومت تو کرنے نہیں دینی ہے, تو پھر الیکشن حل کیوں نہیں ہے؟ نہیں, جو ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے وہ آئین کی بات کی ہے. اگر غیر آئینی عمل سے حکومت چلائیں گے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آج ایک موقع ہے سب کے پاس, حکومت ہے, حکومت کریں, عوام کو اپنی جگہ اپنی حکومت کی کارکردگی پر متاثر کریں, اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں, پھر وقت آئے گا. ورنہ آج یہ انتشار نہ ملک کو کچھ دے سکا ہے نہ دے گا. جو آج آپ ڈالر کی آپ نے بات کی ہے, آپ دیکھ لیں اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے, تو کوئی ڈالرز کی کمی ملک کے اندر نہیں ہے. یہ تو صرف سیاسی انتشار کی وجہ سے یہ ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے جس سے یہ پریشر آتے ہیں. انٹر بینک میں ہے بالکل ڈالرز کی کمی ہے, ڈالرز کی کمی کا اس وقت ملک کو سامنا ہے. پیمنٹس میں پرابلم آ رہے ہیں, ایل سیز میں پرابلم آ رہے ہیں, سیاسی انتشار اپنی جگہ ہے, معاشی صورتحال اپنی جگہ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب تک جو 24 دن کے امپورٹس کے نمبر ہیں وہ بڑے کرٹیلڈ ہیں, مگر اس کے باوجود مارکیٹس میں کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے. تو آپ اس وقت آپ کو اندازہ ہے نا کہ سارے کارڈز تو اب عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں. اگر آپ لوگ خود نہیں الیکشن میں جائیں گے تو وہ آپ کو مجبور کریں گے, آپ انہیں روک بھی نہیں پائیں گے اگر وہ کوئی لانگ مارچ لے کے آئیں گے اسلام آباد, کیونکہ پنجاب خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے. جی, اگر ملک کے مسائل کا حل لانگ مارچز میں ہے تو پھر سارے لانگ مارچ کریں. پھر وفاق لانگ مارچ لے کر صوبوں میں جائے گا اور صوبے یہاں آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سب کو آئین کے اندر رہنا ہوگا اور ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا. آپ نے ابھی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کی ہے, یہ آپ نمبرز دیکھ لیں جو اس سال کی شروع میں تھے اور جہاں پر آج ہیں, ان کو مینیج کیا گیا ہے. مشکلات کو مینیج کیا جاتا ہے, مشکلات کو ادھر ادھر چھپایا نہیں جاتا اور جھوٹ نہیں بولا جاتا, اس سے معیشت نہیں حل ہوتی. تو آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس ملک کو استحکام دیں تاکہ معیشت ہماری آگے بڑھ پائے. صاحب مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ وفاقی حکومت نے کرنے ہیں, جس کی ٹوٹل جو حکومت ہے وہ اسلام آباد کی حد تک محدود ہے. ٹیکس آپ لیں گے آپ برے بنیں گے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے آپ برے بنیں گے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اگر اضافہ کرنا پڑا آپ برے بنیں گے, روپیہ گرے گا آپ برے بنیں گے. حکومت پنجاب سب سے بڑے صوبے اور خیبر پختونخوا میں ان کی ہوگی. تو آپ کے خیال میں سیاسی طور پر بھی یہ ایک کوئی ون ون سچویشن ہوگی آپ کے لیے اگر آپ وفاق میں اپنی حکومت کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ تو کیا ہم حقائق سے آنکھیں بند کر لیں؟ کہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں اور ملک میں انتشار ہو اور یہاں لانگ مارچز کے ذریعے حکومت کی جائے, کیا اس سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان مسائل یہ چیلنجز کسی نے تو قبول کرنے ہیں اور ہم نے کیے ہیں. ہم نے ملک کے مفاد میں اپنے سیاسی مفاد کی قیمت ادا کی ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے. یہ اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا, لیکن ہم نے ملک کے مفاد کو ترجیح دی, سیاسی مفاد کو پیچھے رکھا, اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہے. شاید مزید بھی کرنی پڑے, لیکن کسی نے تو ملک کو استحکام دینا ہے. ورنہ جو 4 سال کی عمران خان نے معیشت کی تباہی کی ہے, اداروں کی تباہی کی ہے, اس کی قیمت تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اس کے لیے بھی آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ پھر رولز طے کرنے پڑیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ سارا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے کہ آپ لوگ پھر رول طے کر لیں کہ جی آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کریں, ہم یہاں حکومت کرتے ہیں, اگست 2023 میں الیکشن ہوں گے, اس سے پہلے کچھ معاشی معاملات کے اوپر اگریمنٹ کر لیتے ہیں. ورنہ وہ آپ ان کی پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, وہ آپ کی مرکزی حکومت تو سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے سیاست قربان کی وہ آبجیکٹو تو اچیو نہیں ہوگا. دیکھیں رولز موجود ہیں, رولز آئین کو رولز کہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت موجود رہی ہے, سب سے مل کر ہم نے کام کیا ہے. ہم جب گورنمنٹ کے اندر تھے تو 3 صوبوں میں حکومت کسی اور کی تھی. آج بھی 2 صوبوں میں ہمارے موافق حکومت ہے. سندھ اور بلوچستان میں کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ ملک میں انتشار چاہتے ہیں یا ملک میں استحکام چاہتے ہیں. استحکام آئین سے آپ کو ملے گا. تمام حکومتیں آئین کے اندر رہ کر کام کریں, ملک میں استحکام آ جائے گا, معیشت بہتر ہو جائے گی.
اچھا، مگر اس سب کے لیے پھر مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام آ جائے گا تو معیشت حل ہو جائے گی، میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ استحکام آئے گا کیسے، اس کا کیا راستہ کیا ہے اس استحکام کا؟ کیونکہ جو بھی پاکستان کے بارے میں اسسمنٹ آ رہی ہے اس میں معاشی مسائل الگ اور سیاسی عدم استحکام کی الگ بات ہو رہی ہے۔ عمران خان کے پاس ایک کارڈ یہ ہے، اگر انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صرف ان 2 میں الیکشن کرائیں گے اور مرکز میں اپنی حکومت رکھیں گے؟ جی بالکل، اگر وہ یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومتیں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ وفاق میں تو 2 ہی طریقے ہیں، یا پرائم منسٹر خود توڑیں گے یا تو کوئی عدم اعتماد کر لے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ لیکن آج کارڈز کی بات نہیں ہے، کارڈز جو ہیں، کارڈز نے کبھی پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ آج جہاں پر آپ کی معیشت ہے، جہاں پر آپ کے ملک کے حالات ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ٹرم حکومت پوری کریں اور ملک کو استحکام دے سکیں۔ آپ 90 دن کے الیکشن کا پروسیس اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مطلب اگر یہ کیا درست ہے کہ میں دوبارہ اس کوشچن پر جاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ایک اضافہ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کو ہے دباؤ حکومت کے اوپر کہ جلد الیکشن میں جایا جائے، اکتوبر میں الیکشن کرائے جائیں، اور آپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پھر نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار ہو، انہیں راہداری ریمانڈ بھی ملے، ضمانت بھی ملے راہداری، اور اس کے بعد جو ہے ان کے کیسز کے فیصلے بھی ہوں اور انہیں کیمپین کرنے کی بھی اجازت دی جائے اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، تو پھر ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ دباؤ اگر آئے تو کولیشن گورنمنٹ پہ آئے گا۔ ایسا کیا دباؤ آئے گا؟ اور یہی دباؤ جو ہے یہ ملک کے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ملک کے معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، وہ آپ آئین پر چھوڑ دیں، وہ آپ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں کہ وہ کیسے ان کو کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دباؤ جس طرح آج جو کورٹ میں ہوا ہے، کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا اس سے ملک کی ساکھ میں اضافہ ہوا یا جوڈیشری کی ساکھ میں اضافہ ہوا، یا کیا معیشت کو اس سے استحکام ملے گا؟ ہمیں جو فیصلے بھی آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب کو احساس ہو کہ ہماری آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہماری ملکی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مگر آپ نے ظاہر کورٹ کے اندر اپنا مقدمہ رکھا، کورٹ نے آپ کی استدعا مسترد بھی کی، اور آج جو فیصلہ آیا ہے وہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک جواب ہی ہے عدالت کی طرف سے کہ 11:30 بجے ہوگا، گورنر حلف لے گا، نہیں لے گا تو صدر پاکستان اس بات کو یقینی بنائیں، اور رولنگ کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اقدامات کو بھی نیا چیف منسٹر آ کر دیکھ لے۔ آپ نہیں سمجھتے اگر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ بھی آپ لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی تو وہ بیک فائر ہی کیا ہے؟ نہیں، دباؤ کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنا موقف بڑا واضح رکھا کہ فل بینچ ہونا چاہیے۔ یہ جوڈیشری جو ہے یہ پارلیمان کی ڈومین میں داخل ہو رہی ہے، پارلیمان کے جو فیصلے ہیں اس کو چیلنج کر رہی ہے، اس پر فیصلہ کر رہی ہے۔ تو ضرورت یہ تھی کہ ایک بڑا بینچ ہوتا، فل بینچ ہوتا، وہ فیصلہ جو ہے اس کو تاریخ بھی قبول کرتی، اس کو پاکستان کے عوام بھی قبول کرتے۔ تو یہ آج تو وکیل تو حالت یہ ہے کہ بینچ دے کر بتا دیتے ہیں فیصلہ کیا آئے گا، عام آدمی بتا دیتا ہے جی فیصلہ یہ آئے گا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں عدالت پر اعتماد یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آج ہر شخص اسپیکولیشن کرتا ہے ان معاملات پر۔ مگر اب ظاہر چیف جسٹس تو یہی ہیں، اگلے سال تک یہی رہیں گے۔ ابھی بھی جمعے کے لیے ایک بینچ بنایا گیا، اس میں بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب موجود ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کل کافی تنقید کی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کی گئی۔ تو آپ کے مقدمات تو یہی جائیں گے، تو کیا آپ لوگوں نے پھر پرماننٹ بائیک آؤٹ کر دیا ہے اس حوالے سے، اگر آپ کے سیاسی مقدمات یا پھر حکومتی کیسز گئے عدالت کے پاس؟ دیکھیں، عدالت کا کام ہے کہ اپنی ساکھ بحال کرے۔ جب بھی یہ ایک اصول ہے انصاف کا کہ اگر جو مدعی ہو وہ انگلی کھڑی کر دے تو آپ اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، ریکیوز کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس سپریم کورٹ کے 12 جو باقی جج ہیں ان میں یہ قابلیت یا اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی بات کا فیصلہ کر سکیں؟ یہ سوال آج لوگ کرتے ہیں۔ صاحب مگر اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے، یہ سوال تو اٹھایا نا بینچ کے آگے، جواب مل گیا کہ آپ کی جو فل کورٹ کی استدعا تھی وہ مسترد ہو گئی، تو آگے پھر کیا لائے عمل ہے؟ آپ کے بہت سارے مقدمات جائیں گے اس کی عدالت میں، اگلے سال تک یہی چیف جسٹس ہیں، پھر جسٹس فائز آئیں گے، مگر پھر چیف جسٹس اعجاز الحسن آ جائیں گے، تو آپ کا یہ سوچی سمجھی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ اس کو کیسے نمٹیں گے آپ آگے؟ نہیں، سوچی سمجھی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی۔ ہم نے تو جو عدالت کی کمپوزیشن تھی اس کو کمپیئر کیا، جو نوعیت تھی اس کیس کی، جو اس کی اہمیت تھی، جو اس کی آئینی حیثیت تھی، ہم نے اس کے مطابق یہ کہا کہ ضرورت یہ ہے کہ فل بینچ ہو، کیونکہ جو
کمپوزیشن تھی اس کورٹ کی وہ متنازع بن چکی تھی ماضی کے فیصلوں میں بھی، اور جو کنڈکٹ رہا ہے ان معاملات میں ججز کا. تو ہم نے یہی کہا کہ آپ ایک فل بینچ بنا دیں تاکہ اس فیصلے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. صاحب مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ لوگوں نے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ بیانیہ بنانے میں بھی اور آواز اٹھانے میں بھی لیٹ ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ زبان زد عام تھی یہ بات. ظاہر سوشل میڈیا پر جو سپریم کورٹ کو صحافی کور کرتے ہیں وہ کوئی 6 مہینے سال سے یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بینچز بن رہے ہیں اور کس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں. فیصلہ آنے سے پہلے وہ پیشگوئی کر دیتے تھے. عمران خان صاحب تو بہت پہلے خطرے کو دیکھتے ہوئے بیانیہ بنا دیتے ہیں، کوئی گراؤنڈز نہ بھی ہوں تب بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک پورا کا پورا بیانیہ کھڑا کر دیا ہے. غلط حقائق پر بھی بیانیہ کھڑا کر دیتے ہیں. جب چیزیں سامنے تھی آپ لوگوں نے لیٹ کیا ہے اس سارے کے سارے معاملے میں. آپ لوگوں کی سیاست کافی پیچھے ہے بیانیے میں، آواز اٹھانے میں، خطرے کو دیکھنے میں اور خطرے کو دیکھتے ہوئے حقائق کو مد نظر رکھ کر منظر عام پر آنے میں. آپ لوگ کافی پیچھے ہیں عمران خان صاحب سے سیاسی اسٹریٹجی میں. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہم سے جھوٹے بیانیے نہیں بنائے جاتے، ہم سے پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دیا جاتا. تو جھوٹے بیانیے ہم سے نہیں بنیں گے، نہ ہم عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حقائق عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. بیانیے سے ملک نہیں چلتے، یہ ٹویٹ سے ملک نہیں چلتے. ایسا مگر یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زبان زد عام تھی، تو آپ لوگوں نے تو کل جا کے یہ بات بولی ہے، پرسوں سے آپ لوگوں نے یہ بات بولنا شروع کی ہے. تو اگر آپ کے نظر میں یہ جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا، تو آپ لوگوں نے لیٹ نہیں کیا کہ خان صاحب تو اوپینین میک کر دیتے ہیں چاہے گراؤنڈز اس کے ہوں نہ ہوں. آپ لوگوں کو بات صحیح لگتی ہے اور زبان زد عام ہوتی ہے بقول آپ کے، اس میں بھی بہت ٹائم لگاتے ہیں آپ لوگ، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سیاست اس وقت یا تو بہت زیادہ پیچھے چل رہی ہے عمران خان صاحب سے اور سیاسی نیریٹو میں مار کھا رہے ہیں آپ لوگ. یہ تو جب الیکشن ہوگا تو اس کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن ہم نے عدالت کو موقع دیا. ہم عدالتوں میں بے جا تنقید نہیں کرنا چاہتے، دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، دھوکے نہیں دینا چاہتے. لیکن ہم نے عدالت کو موقع دیا کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، آئینی مسئلہ ہے. آپ پارلیمان کے ڈومین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فل بینچ بنا دیں تاکہ کوئی بات جو متنازع ہے وہ بات ختم ہو جائے. وہ نہیں ہوا. ہم نے بات عوام کے سامنے رکھ دی. ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس معاملے کا. صاحب تو اب آپ کیا کوئی بیانیہ اس وقت ڈھونڈ رہی ہے پھر نون لیگ آگے جا کے پوری آپ کی جو پولیٹیکل کیمپین کا بیانیہ ہوگا وہ صرف، کیونکہ ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ تھا وہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کا بیانیہ تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں نون لیگ ڈھونڈ رہی ہے کہ جی ہمیں حکومت نہیں کرنے دی جا رہی یا پھر ہمیں پھنسا دیا گیا اور یہ معاملات ہوئے، ان کے اوپر بھی نون لیگ سوچ رہی ہے جو کہ انصار عباسی صاحب کی بھی رپورٹ میں کہیں نہ کہیں دیا ہے. دیکھیں بیانیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. حقائق بڑے واضح ہیں. جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس سے لوگ بے خبر نہیں ہیں. لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا بینچ بنتے ہیں، یہ کیا فیصلے کرتے ہیں. اپنے فیصلے کی نفی کی جاتی ہے. کیا پاکستان کے عوام یہ نہیں دیکھتے کہ جس بنیاد پر پہلے ووٹ مسترد ہوئے تھے آج اسی بنیاد پر ووٹ قبول ہو گئے؟ تو کیا یہ اصول روز بدل جاتے ہیں؟ کیا عدالت کے فیصلے روز بدل جاتے ہیں؟ کیا پریسیڈنٹ کورٹ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات آج ہر آدمی جانتا ہے. بس بہت شکریہ.